السلام علیکم۔ ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی، ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ہم سنی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو، لیکن تمہاری طرح نہیں ختم لو، ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے، علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے۔ ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے۔ علی علی اس لیے ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا۔ علی اس لیے علی ہیں، علی کی اپنی فضیلت ان کی ساتھی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے۔ اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ، خیبر کی جنگ میں چلو، حیدر کرار کی شجاعت دیکھو، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں، قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے دو، میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے؟ میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا۔ اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں۔ کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ۔ اٹھ کر کے آئے، اسی حالت میں آئے، بخار زدہ بدن ہے، آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا علی جاؤ، آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا، آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا، نہیں، صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑا ہے پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی۔ دیکھا بھی صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس دن بیمار تھے، اللہ اللہ، بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا؟ حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں آ جاؤ، جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اکیلا لڑ سکتا ہے، وہ گرجتے ہوئے آیا، ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا، پورا شعر مجھے یاد نہیں، کہا انا الذی سماک حیدرا، اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے، آجا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا، عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ عربی میں صرف شیر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں، شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے، ٹائگر ہے، تھوڑی تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، کئی نام آتے ہیں، لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں، شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا،
पछाड़ता हुआ हैदर कर्रार अली करम अल्लाह वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वो हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने वहां पर अब्दुवुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते, हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया। बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर कर्रार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में यह सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर कर्रार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, कुव्वते परवरदिगार, कुव्वते यज़दान, शेर यज़दान, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं? सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं। हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर? हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी? उम्र क्या थी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए। मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर कर्रार का वो मकाम देखो जहां कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहां से आपको? ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन और फिज़्ज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तरखान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा? यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी, पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी।
آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. پہلے دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آیا, تیسرے دن ایک قیدی آیا, کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے, میں کہیں اور کیوں جاؤں, میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں, یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا. 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی. 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں. کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے. سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے, اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا, اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا. حیدر کرار کی طاقت کیا تھی میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا. اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے, لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے. بچے کنارے بیٹھے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے, بات کرنے کی سکت نہیں تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے, جبرائیل آیت لے کر آتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اے رسول, یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے, کبھی یتیم کو کھلاتا ہے, اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے. اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا. اے رسول, جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے, خانے نعمت ان کے گھر میں اترا, جنت سے کھانا آیا. کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک و علی, مبارک و فاطمہ, وہ مسکین آیا, ایک دن یتیم آیا, ایک دن قیدی آیا. وہ کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی قیدی نہیں تھا, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے. اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا, اردو کی کتابوں میں ملتا ہے. میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا, لیکن بات پتے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے, لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے, قدم گنتے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا, عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں, جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا, پھر میں بتاؤں, اس زمانے کے 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے. اس زمانے کے 1 لاکھ دینے کے برابر ہے. قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے, حضور کی شان سے ضیافت کی. یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے. گھر آئے تو آپ غمگین تھے. غمگین کیوں نہ ہو, نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا. پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی, حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے. حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں, آپ بھی قدم گن کر کے آئیں. کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں, ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے, کہاں خرچہ کریں گے. حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو, کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا, ہمارا اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, انتظام کرے گا رب تعالیٰ. حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کہ کہاں جائیں, وہ دختر رسول تھی, یقین کیا اور گئے. آقا کل وہاں گئے تھے, آج ہمارے یہاں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلو. حضرت علی گنتے گئے قدم. فاطمہ نے کہا ہے, گنتے ہوئے گھر تک آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا, جو تھا صحابہ کھاتے رہے. اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے, اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے, اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے. فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے. بات اتنی سنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے. فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی. دعوت شاندار ہوئی, لیکن قدم میں نے گنے اتنے اتنے ہو گئے ہیں, غلام کہاں آزاد کرے. حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی. اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی, میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی, میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے. ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں. حیثیت نہیں ہے میرے مولا,
وہ دعا کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں, فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, کہا جبرائیل آئے تھے, ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو. فاطمہ نے دعا کیا, علی نے رسول کے قدم گنے, اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے. عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے, مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے. ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے. حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے. جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں کہاں اترتی تھی. جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے, پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے, مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے, وہی لے کر آتے تھے, آیتیں لے کر کے آتے تھے. ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے, بستر عائشہ پر ہیں, آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے. حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں, آیتیں آ گئی. نماز کی حالت میں ہیں, آیتیں آ گئی. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے, لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا, اللہ کا حکم ہوا, قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے. لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے, اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے, حیدر کرار کے گھر میں ہوتے, اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے, پہاڑوں پہ آئے, مسجدوں میں آئے, مصلی پہ آئے, فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں, پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے, آیتیں لے کر کے آئے. اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں, ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں. شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول.